بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آگاہی اور میں ہوں علی عباس۔ آج ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کے حالات حاضرہ کے بارے میں۔ ہمارے پاس چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آغا عباس علی صاحب، جو کہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں۔ جی السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے، پاکستان سیاسی عالمی منظرنامے پہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے عالمی سیاسی منظرنامے کے اوپر، تو یقیناً پاکستان خطے میں ایک بہت اہم مگر چیلنج زدہ سیاست کا سامنا ہے۔ اس میں پاکستان کی جغرافیائی حیثیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں کے سنگم پر واقع ہے، اور اس کا عالمی منظرنامہ جو ہے، اس کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، چائنا ہے جو جس کے ساتھ ہمارا کوریڈور کا جو ایک سی پیک کا سلسلہ ہے، اور اس کو ہم عالمی سیاسی منظرنامے میں اس کو ایک بڑی اور نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے اور یقیناً ابھی بھی ہے، مگر اس کی کچھ پیرائے ہیں۔ عالمی سیاسی منظرنامے میں پاکستان کی کچھ خامیاں اور کمزوریاں جو ہیں وہ یقیناً آڑے ہاتھوں پاکستان کی خارجہ اور سفارتکاری کی کمزوری کی وجوہات کی بنیاد پہ اس کے آڑے آتی ہیں۔ یقیناً ہم کھڑے ہیں، مگر دو چیزیں ہیں، دو مقامی حیثیت سے انسان کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اگر وہ سیاسی محاذ ہے، سماجی محاذ ہے کسی بھی ملک کا، وہ ہوتا ہے آیا کہ آپ عزت کے ساتھ کھڑے ہیں یا ذلت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں آپ کی سیاسی خارجہ پالیسی کے اوپر کہ وہ کتنی طاقتور ہے۔ آغا صاحب، آپ نے پہلے بات کی ہے سی پیک کے بارے میں۔ جی، آج کل جو سی پیک ہے اس میں اس کے کیا سد و باب ہیں کہ بھئی پاکستان اور چین کے جو حالات ہیں آج کل تو وہ ٹھیک نہیں جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور چائنا اور امریکہ جو ہے وہ آپس میں ان کی وہ اتنی نہیں۔ عالمی سطح پر ہر ملک کا جتنی بھی حکومتیں بدلتی ہیں، ہر حکومت کا ایک الگ سے ایک اسٹریٹجک سسٹم ہوتا ہے، ایک سیاسی منظرنامہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ہر نئی آنے والی حکومت کے ساتھ جو دوسرے ممالک کے ساتھ کیے گئے جو معاہدے ہوتے ہیں ان میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سابقہ حکومتوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کیے، جیسے کوریڈور جو سی پیک کا معاہدہ ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ وہ یقیناً وہ ایک ناپائیداری کی طرف گیا، اس میں بھی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی، اور آج اس کی کمزوری اور خامی کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اٹھایا ہے، اس میں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ٹرمپ کو نوبل انعام دینا اور اس کے بارے میں رائے دینا عالمی سطح پر، یہ سب سے بڑی کمزوری اور خامی ہے ریاست پاکستان کی۔ آپ کا کہنا ہے کہ چین اس وجہ سے ہمارے ساتھ یقیناً ایسا، یقیناً انہوں نے، بلکہ ان کے بیانات بھی تھے کہ پاکستان اگر امریکہ کے ساتھ اپنا ایٹیچیوڈ اور جھکاؤ جو ہے وہ اسی طرح سے رکھے گا تو یقیناً امریکہ کے ساتھ رکھے گا تو تبھی جا کے ہمارے حالات بیلنس پالیسی، میں جس کی بات کر رہا تھا کہ سفارتکاری جو ہوتی ہے یا خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے، یہ دو بڑے اہم رکن ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے۔ جو سفارتکار ہوتا ہے وہ یقیناً اپنے ملک کے لیے دوسرے ملک کے ساتھ ایک برج کا کام کر رہا ہوتا ہے، ایک پل کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ وہاں کے ملک کے قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے ملک کے مفادات کو وہاں پہ ترجیحی بنیادوں پہ پیش کرے۔ یہ سفارتکاری بہترین سفارتکاری ہے۔ اس کے بعد لیتے ہیں ہم اپنی خارجہ پالیسی کو۔ ہماری خارجہ پالیسی اس قدر اہم نہیں رہی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، کہ جس طرح پہلے ہوتی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہمارا وزیر خارجہ بھی ہے، لیکن ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف آصم منیر صاحب ہیں، بہترین سفارتکاری وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر سفارتکاری جناب آصم منیر صاحب اگر بہتر کر سکتے ہیں تو یقیناً یہ عہدہ ان کو دے دینا چاہیے۔
اب جو دوسرے ایک سفارتکاری کا نمائندہ آپ نے الگ سے رکھا ہوا ہے اور آصف منیر صاحب جو ہیں وہ سفارتکاری الگ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو خارجہ پالیسی کو بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں. تو میرا خیال سے ان چیزوں کی طرف یہ وہ کمزوریاں ہیں یا ہم ان کو خامیاں کہہ لیں کہ جو مجھے نہیں لگتا پچھلے کئی سالوں سے یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے اور پاکستان کا عالمی سیاسی منظرنامے میں چیلنجز کا سامنا ہے. وہ چیلنجز کیا ہے؟ وہ اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں. اندرونی ہماری سیاسی چپکلس ہے، سیاسی ناپائیداری ہے، سیاسی ناامنی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی ہمارا سیاسی منظرنامہ بہت کمزور جا رہا ہے. اور میرے خیال سے جو موجودہ حکومت ہے یقیناً ظاہری بات ہے جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے اپنی عالمی سیاسی منظرنامے اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ چین کے تعلقات آئندہ دور میں خراب ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. آپ بھی میرے خیال سے یقیناً آپ کی بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے. منہ ملاحظہ ہونا اور بات ہوتی ہے، یعنی آپ چائنا کے ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ تعلقات ہے، ہمارا بھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے سفارتکاری کی ہے، جہاں پہ بات ہے تجارت کی ہے، جہاں پہ بات ہے معیشت کی ہے، جہاں پہ بات ہوگی کاروبار کی ہوگی، تو وہاں پہ آپ کی کمزوریاں یقیناً آڑے آئیں گی اور آ رہی ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں گے کہ بات کر رہے ہیں کہ جی چائنا ہمارا دوست ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے یہ روابط ہیں وہ روابط ہیں، لیکن جو اندر سے جو کمزوریاں اور خامیاں ہیں ہم ان کو دور کریں، ترانے اور نغمے نہیں، یعنی جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں اور یہ نغمے اور ترانے اور بغلیں نہ بجائیں. اگر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو چین والوں سے یا چین کے صدر کو منانا چاہیے، منانے سے وہ ناراض یا دعوت دینی چاہیے اپنے ملک کی؟ اگر ہم دیں ظاہری یہ چیزیں دورے کی دعوت دینی چاہیے. یہ چیزیں اصل میں سیاسی بصیرت سے ہوتی ہیں. یعنی کہ جب میرے جو امپریشن ہے، میری باڈی لینگویج ہے، جب میں آپ سے سیاسی محاذ پہ آپ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں یا ہماری سفارتکاری ہو رہی ہے، تو اگر آپ کو سفارتکاری کی باڈی لینگویج سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے فلاں ملک کے ساتھ جو ہمارا سفارتی سسٹم جو ہے اگر وہ کمزور ہے تو آپ کی معیشت بھی کمزور ہے، اس کے ساتھ آپ کی تجارت بھی کمزور ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے عالمی سیاسی منظرنامے میں کیا دیکھتے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یقیناً ہے. ابھی انہوں نے مطلب بہت سارے ڈالرز اور تیل پرائم منسٹر صاحب ابھی موجود بھی ہیں ادھر، جی یقیناً وعدہ کیا ہے. اور عالمی منظرنامے پہ، سیاسی منظرنامے پہ ہم افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. تقریباً 4 دن ہو گئے ترکیہ میں بیٹھے ہوئے اور کسی بھی طرح سے کوئی ایسی امپرومنٹ اس میں نہیں آئی. جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مطالبات ہونے ہیں، افغانستان اپنی ہٹ دھرمی پہ اٹکا ہوا ہے اور پاکستان کا اپنا موقف سٹرک ہے اور پائیدار ہے. اور یقیناً میرے خیال سے پاکستان کو افغانستان کے معاملے میں قطعی طور پہ کوئی ذرا سی بھی لچک یا نرمی جو ہے وہ نہیں دکھانی چاہیے. جہاں یہ اپنی لچک اور کمزوری اور خامیاں دکھائیں گے یہی وہ وقت ہے. اور میرے خیال سے افغانستان کے معاملے میں یقیناً ان سے ہوا ہے، یہ طے ہوا ہے کہ جی آپ کنٹرول کریں گے ٹی ٹی پی کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں اور پاکستان میں وہ دہشت گردی کرتے ہیں. آئندہ کے لائحہ عمل میں قطعی طور پہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسی رجسٹنس ہوئی تو افغانستان حکومت اس میں ملوث ہوگی، یعنی اس کو ملوث جانا جائے گا. اور آپ ذمہ دار ہیں اس ذمہ داری کو قبول کریں کہ آئندہ کے بعد کوئی کسی قسم کی رجسٹنس یا پاکستان کے ساتھ کوئی دہشت گردانہ کارروائی نہیں ہوگی. افغانستان جو وہاں پہ کابینہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں، اس نہضت پہ آئے بھی ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جی جو بھی آپ کے مطالبات ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب سگنیچر کی بات آتی ہے تو ترکیہ سے جب کابل میں فون جاتا ہے کہ جی یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، ہم اس معاہدے پہ سائن کر دیں یا نہ کریں، تو کابل سے وہاں سے انکار ہوتا ہے کہ جی نہیں ان چیزوں کے اوپر آپ نے سائن نہیں کرنا. اپنا موقف اپنے ریاست یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ ہمارے اسلامی ممالک یا ہمارے برادران جو ہیں ان کا دباؤ ہے.
افغانستان کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے جو دباؤ ہے ان کی ایک اپنی پالیسی ہے، اسٹریٹجی ہے افغانستان کی، اور وہ میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا، ہاں ایک جو جہاں سے ایک بھارت کے ساتھ ہماری ٹسل ہے اور افغانستان ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے سیاسی اور ملکی مفادات ہیں، اگر آپ کو ہیں انڈیا سے مفادات ہیں تو آپ اٹھائیں، لیکن ان کو بنیاد بنا کر آپ انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو کر پاکستان کے ساتھ اپنے روابط کو خراب مت کریں۔ اگر صاحب ہمارا دوسرا سوال ہے، پاکستان پر اسرائیل تسلیم کرنے کا عالمی دباؤ کی اہمیت، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان بحیثیت ایک ایٹمی ملک پوری دنیا میں یقیناً ایک حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا ایک وقار بھی ہے، اس کی عسکری طاقت جو پوری دنیا میں اپنا سکہ منوا چکی ہے، اور میرے خیال سے پاکستان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ بیرونی بھی ہے اور اندرونی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ حقائق ہیں، تلخ ہیں، مگر منظر عام پر کافی چیزیں جو ہیں میڈیا کے اوپر آ چکی ہیں۔ حال ہی میں ایک خبر بڑی عجیب تھی کہ اسرائیل سے ایک وفد آیا اور پاکستان کے مدارس میں اس کا وہ بیٹھنا اٹھنا ہوا، اور یہاں سے وہ چکر، تو یہ ساری چیزیں میں ہی کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی جو موجودہ حکمران ہیں یقیناً ان کو اس معاملے میں تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک عالمی دباؤ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو اپنے اندر اتنی جرت پیدا کریں، اپنے اندر اتنی استقامت پیدا کریں کہ کم سے کم آپ کے پاس وہ پیرائے موجود ہوں کہ وہ جو دباؤ ہے اس کو بھی برداشت کریں۔ یقیناً ہوتے ہیں مختلف ممالک پر مختلف اسٹریٹجی اور عالمی سیاسی منظرنامے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر ہے، بہت سارے ممالک کے اوپر سیاسی دباؤ ہوتا ہے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تو وہ یقیناً عالمی دباؤ ہے، مگر پاکستان کو ایک ویکیوم، ایک سپیس رکھنی چاہیے کہ اگر ادھر سے پریشر آئے گا تو اس کو ہم نے ریلیز کس انداز میں کرنا ہے، اور اگر آپ پریشرائز ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس اس کو ریلیز کرنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، تو یہاں آپ کی ناکامی ہے۔ جی بالکل، پریشر کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن پریشر کو سہن کرنا اور اس کو ریلیز کرنے کا طریقہ کار آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ آپ کی بیلنس پالیسی بھی جو ہے وہ کامیاب رہے، اور آپ اس کو، اب ایسا بھی نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ اس کو تھوڑی لچک دے دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ نہیں تو وہ کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کے معاملے میں تو پاکستان کی اسٹریٹجی بالکل قطعی طور پہ لچکدار نہیں ہونی چاہیے۔ اگر صاحب ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں ان میں بعض اوقات چند ایک ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، کیا ان کا بھی دباؤ ہے، اس میں رول ادا کر رہے ہیں وہ بھی؟ ہماری سب سے بڑی خامی اور کمزوری یہ ہے کہ ہمارے جو معیشت ہے پاکستان کی جو انتہائی کمزور ہے، قرضوں نے ہماری حکمرانوں کو ذلت کے ساتھ، ذلت قبول کرنے کے ساتھ، ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ جی دوسرے اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، تو پاکستان بھی کر لے تو کیا حرج ہے، ہم اس طرح سے بات کر لیتے ہیں، قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے، یہاں کی ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، بھلے پاکستان کی عوام، پاکستان کے مذہبی تنظیمی لوگ، پاکستان کے رہنے والے علماء یقیناً اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں قطعی طور پر کوئی بھی حزب، گروہ یا عوام اس حق میں نہیں ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں کو یقیناً یہ بات باور کر لینی چاہیے اور اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ پریشر چاہے عالمی سطح پر کتنا بھی کیوں نہ ہو، ہمارا موقف وہیں کھڑا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، پاکستانی سیاست کا بدلتا ہوا منظر نامہ اور ملکی حالات کے پیش نظر قوم اپنا مستقبل کس کے ذریعے سنوارے گی؟ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے یہ ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے، اور یقیناً پچھلے دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کی حکومت میں بھی اسی طرح سے تھا، گو کہ
اس کی حکومت کو ایک وقت ملا، ایک ٹائم ملا، ایک پیریڈ ملا کہ مگر وہ اس میں نہیں کر پائے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. وہ ان کی مجبوریاں تھیں یا جو بھی انہوں نے اس کو منظرنامے پہ پیش کیا کہ میرے ساتھ یہ مسائل تھے اور میرے فیصلوں کو ترجیح نہیں دی جاتی تھی. یہ الگ ایشو ہے. لیکن جو سیاسی انارکی ہے نا ملک کے اندر، وہ یقیناً ایک بہت بڑا خلا ہے. میرے خیال سے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جو سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ اصل میں سیاست کے ابجد سے واقف ہی نہیں ہے. ان کے اندر شہوت اقتدار ہے جو ان کو یہاں پر لے کر آئی ہے. اگر ان کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ سیاست کرنا ہو تو خدمت کرنا ہو تو پھر یہ کم سے کم پاکستان آسودہ حال تو ہونا چاہیے. اب آسودگی کس نے لے کر آنی ہے؟ حکمرانوں نے. اب حکمران ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں، آیا کہ وہ واقعاً جمہوری ہیں یا ان کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری ہے تو پھر جمہور جو ہے وہ اتنی خوشحال کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ان کو لا کر بٹھایا گیا ہے تو پھر یہ صحیح طریقے سے اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے، صحیح طریقے سے اپلائی کیوں نہیں کر رہے؟ اور یہی وہ خامیاں ہیں سیاسی اور سماجی ہمارے حکمرانوں کے اندر، کہ جو پستی اور ذلت کی سیاست کو ہم نے اپنا شعار بنایا ہوا ہے. اگر یہی ذلت سے نکلنے کے لیے عزت کا شعار اپناتے، ہم بھی کامیاب ہوتے ہیں، ہماری عوام بھی کامیاب ہوتی. آگے آپ نے سوال کیا ہے کہ عوام اس کو کہاں پہ اپنے آنے والے کل کو کہاں پہ تلاش کریں. سب سے پہلی بات تو کس کے ہاتھ میں تلاش کریں؟ کس کے ہاتھ میں؟ یہ اپنے ہاتھ پہ تلاش کریں. بالکل. جب آپ اپنے ہاتھ کاٹ کر دوسروں کو دے دیتے ہیں نا تو پھر ان سے توقع رکھ کے بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے جب آپ اپنے ہاتھ کاٹ کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر آپ ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے، کیونکہ پھر آپ کو ایسا ہی ہوگا. آپ اپنا مستقبل، اپنی مدد آپ کے تحت کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے نہیں ہے، شعور کی کمی ہے، اس کا کہیں گے یقیناً کمی ہے. کیوں؟ اگر ہم باشعور قوم ہوتے تو ایسے حکمران ہمارے اوپر حکومت نہ کر رہے ہوتے. ہمیں ہماری بے شعوری نے یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے. اگر ہم اپنا مستقبل سیاسی طور پر بنانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے عوام کو اپنی طرف دیکھنا ہوگا. اپنی طرف وہ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ آیا ہم آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر خود کو دیکھنا شروع کر دیں؟ نہیں، اپنے ملک کے سیاسی منظرنامے کو دیکھنا ہوگا. اپنے ملک کے اندر ہونے والی تعلیمی، سیاسی، سماجی، مذہبی سرگرمیوں کو دیکھنا ہوگا کہ آیا سب سے بڑا جو آپ کی جو کریم تھی یا قوم، آپ سوال تو ویسے بڑا معنی خیز ہے، لیکن اس کے جواب میں یہ ہے کہ جس قوم نے جن کی طرف دیکھنا ہے نا وہ ان کے نور نظر نہیں ہے. ان کے نور نظر کون ہے؟ اب اس قوم کا، اور اس قوم در حقیقت نوجوانوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا نوجوان تو ذہنی طور پہ بھی منتشر ہے اور تقسیم ہے. تقسیم کس حوالے سے ہے؟ سیاسی حوالے سے تقسیم ہے. کنفیوز کس لیے ہے؟ کہ آپ کا نوجوان کے اندر ڈیسیجن پاور نہیں ہے، فیصلے کی قوت نہیں ہے. ہاں ایک چیز جو بہت ضعف ہے آپ کی قوم کے اندر، آپ کے جوانوں کے اندر، معذرت، وہ ضعف یہ ہے کہ آپ کی نوجوان نسل، آپ یہ دیکھیں کہ جتنی کریم تھی وہ پاکستان سے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو چکی ہے، جا چکی ہے. ٹھیک ہے. اور جا بھی رہی ہے اور آج بھی روزانہ کی بنیاد پہ کتنے نوجوان لگ رہے ہیں. اب مختلف قوم کن سے بنے گی؟ بزرگوں سے، بے شک، خواتین سے. یقیناً یہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. قومیں مرد و زن سے مل کر بنتی ہیں، اقوام لوگوں سے مل کر بنتی ہیں. مگر جب لوگوں کا شرازہ بکھیر دیا جائے، لوگوں کا معیار زندگی ان سے چھین لیا جائے، لوگوں کا روزگار ان سے چھین لیا جائے،
لوگوں کے ساتھ روڈوں کے اوپر سر عام زیادتی ہو, جس معاشرے میں جس قوم وہ میں حکومت کروا رہی ہو, جس قوم میں میں جناب جس قوم کے رکھوالے اس قوم کو لوٹ رہے ہوں, وہ قوم پھر کس طرح سے کس کی طرف دیکھے. اس قوم کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف دیکھے, پھر اپنے خدا کی طرف دیکھے. یہی وہ اگر صاحب یہیں پہ آپ بتائیے گا جو حکومت نے یہ بے چاہا اپنے ڈپارٹمنٹ کا اضافہ کیا ہے پنجاب میں, جیسے کہ یہ پیرا فورس ہے, سی سی ڈی ہے, ان کو ایک طرف وہ مطلب آئی ایم ایف سے چندہ لے رہے ہیں, دوسری طرف ڈپارٹمنٹ پہ ڈپارٹمنٹ بنائے جا رہے ہیں, جتنے اور ان کو اختیارات بھی وسیع دیے جا رہے ہیں, عوام کے ساتھ جو ہے کرتے جاؤ. سب سے پہلے میں اس حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ ان کے اندر اخلاقی کمزوریاں ہو رہی ہیں, اخلاقی کمزوریاں اور خامیاں اتنی ہیں کہ بس بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنی مرضی فورسز بنا لیں, اسٹریٹجی اور حکمت عملی, اخلاق بھی دینا چاہیے, اسٹریٹجی اور حکمت عملی, جب تک آپ اس کو اپنائیں گے نہیں, آپ کوئی بھی کام کر لیں وہ آپ کا زیرو ہے. اور یقیناً یہ جتنی فورسز بنی ہیں ان کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہترین کردار جو ہے ابھی تک سامنے آیا ہے. ہاں, چپکلس سامنے ضرور آئی ہے, لوگوں کی شکایت سامنے ضرور آئی ہے, لوگوں کا لوٹ مار سامنے ضرور آیا ہے, لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس والے خود جو ہے وہ ڈکیٹیاں کر رہے ہیں, ساتھ مل کے لوگوں کو ملایا. تو یہ سوالیہ نشان ہے حکومت کے اوپر. عوام قطعی طور پہ عوام اپنے راستے ان سے جدا کریں, جدا کر کے ان کو کک آؤٹ کروائیں اور خدا کی طرف دیکھیں.